یا رسول اللہ میدان کی شان کل ایمان وارث قرآن نعرہ حیدری زندہ سلامت رہے. رضاکارانہ نزلوں میں کربلا. کل ہمارا موضوع سخن درس کربلا کا پرچہ. یہ کربلا کے میدان کے اندر ہمیں کیا کیا دروس ملے اور کربلا کے میدان کے اندر انسانیت کے لیے کیا کیا مقامات ہیں اور انسانیت کو کہاں کہاں محنت مشقت کرنے کی ضرورت ہے. اور عزیزان گرامی کا آج ہمارا موضوع سخن اس سے آگے بڑھ کے سید الشہداء کی ماتمداری اور تعزیہ داری تک پہنچے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند صلوات. رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانگی ہے کہ میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں. میں جنت کی چوکھٹ کو جنت کے دروازے کو چوموں. یا رسول اللہ میں کیسے چوم سکتا ہوں؟ میری منت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچی زبان سچے جملے. جاؤ اپنی ماں کی پیشانی کو پوری توجہ چاہوں گا اور اپنے بابا کو چومو. یہ ایسے ہے کہ جیسے تم نے جنت کے چوکھٹ کو جنت کے دروازے کو چوم لیا. وہ شخص کہتے یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کس انداز سے میں چوموں کیونکہ میرے والدین مر چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں اس دنیا میں نہیں رہے. رسول اللہ نے پھر فرمایا تم ایسا کرو اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاؤ اس قبر کی مٹی کو چومو. اس طرح تمہاری منت پوری ہو جائے گی کہ تم اپنے ماں باپ کے قبر کی مٹی کو جب چومو گے تو اس کا اتنا ہی اجر ہے کہ جیسے تم نے جنت کے دروازے کو چوم لیا. شخص دوبارہ سے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے والدین کی قبور کا اپنے والدین کی قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی قدر کسی نقطے تک پہنچانا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ مجھے اپنے والدین کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے والدین کی قبر کہاں ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تم ایسا کرو اپنے ہاتھوں سے 2 مٹی کی ڈھیریاں بناؤ اور تصور کرو کہ یہ تمہاری ماں کی قبر ہے اور یہ تمہارے بابا کی قبر ہے تمہارے والد محترم کی قبر ہے. انہیں چوم لو تو ایسا ہے کہ جیسے تم نے اپنے ماں باپ کو چوم لیا اور جیسے تم نے اپنے ماں باپ کو چوما تو یہ بالکل اسی انداز سے ہے کہ تم نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ دنیا والے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تعزیہ داری نہ کریں تعزیہ نہ بنائیں. پوری توجہ چاہوں گا. تعزیہ ہے کیا؟ شبیہ قبر رسول ہے. رسول خود فرما رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی قبروں کی شبیہ بناؤ اور انہیں چومو. اس کا اجر یہ ہے کہ جیسے تم نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا. اب میں دنیا والوں سے سوال کروں گا. کتاب کا نام ہے نجات الدارین صفحہ نمبر ہے 9898. اس کے اندر لکھا ہے رسول نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی قبر اپنے ہاتھوں سے بناؤ اس کی شبیہ بناؤ اور تصور یہ کرو یہ میرے بابا کی قبر یہ میری ماں کی قبر. تو گویا کہ تم نے اپنے ماں باپ کی قبر کو بنا کے چوم لیا. اب دنیا ہم پہ سوال کرتی ہے کہ تم قبر رسول شبیہ حسین بادشاہ کی لہد مبارک کی شبیہ بناتے ہو تعزیہ بناتے ہو. تو ان پہ میں سوال کرتا ہوں کہ رسول اپنے زمانے کے اندر خود کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے قبر کی شبیہ بناؤ. تو جو بندہ حسین بادشاہ کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتا وہ یہاں بیٹھ کے حسین بادشاہ کی لہد کی شبیہ بنا لے تو گویا یہی ہے جیسے اس نے حسین کی قبر کی زیارت کر لی. اسی انداز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ جیسے گویا اس نے اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کر لی. تو پھر میں کہتا ہوں
ماں باپ آپ کے اور ہمارے ماں باپ صدقہ ہے آل محمد کا، کائنات پورے کا پورا صدقہ ہے، تو ہمارے والدین بھی اسی کائنات میں آتے ہیں۔ صدقے کی شبیہ، صدقے کے قبر کی شبیہ بنائی جا سکتی ہے، پوری توجہ، تو جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ان کی تعزیے کے اوپر کس انداز سے یہ ایلیگیشن اور یہ سوالیہ نشان کیسا، پوری توجہ، میں کہہ رہا ہوں تعزیہ فی الاصل نقل روضہ شبیر ہے، تعزیہ فی الاصل شبیہ روضہ شبیر ہے، یہ نہ بت ہے نہ کسی ذی روح کی تصویر ہے، بت اسے کہتے ہیں جو کہ کسی جاندار شکل کی شبیہ بنائی جائے، اسے بت کہتے ہیں۔ تعزیہ فی الاصل شبیہ روضہ شبیر ہے، یہ نہ بت ہے نہ کسی ذی روح کی تصویر ہے، بلکہ اس میں خیر و خوبی کی بھری تاثیر ہے، جملے کا وزن کیجئے گا، بلکہ اس میں خیر و خوبی کی بھری تاثیر ہے، اور منکر اس کا بے گماں شیطان کا نخچیر ہے، منکر اس کا بے گماں شیطان کا نخچیر ہے، اور سر اٹھانا میں کہہ رہا ہوں تعزیہ داروں سے راضی سے، پوری توجہ، پوری توجہ، تعزیہ داروں سے راضی ہیں جناب سیدہ، تعزیہ داروں سے راضی ہیں جناب، تعزیہ داروں سے ہے راضی جناب سیدہ، پنجتن کے ہاتھ پر ہوتا ہے اس کا خاتمہ، اور بت اسے کہتے ہیں، بت اسے کہتے ہیں جس کی شکل ہو ذی جان کی، بت اسے کہتے ہیں جس کی شکل ہو ذی جان کی، شیر کی، ہاتھی کی، طائر کی یا کسی انسان کی، یہی سوال کرتے ہیں، یہی سوالیہ نشان ہمارے تعزیے کے اوپر لگاتے ہیں نا، کہ ہندوؤں کی طرح یہ اپنی شبیہ بنا کے اس کے سامنے وسیلہ بنا کے دعائیں مانگتے ہیں، مگر ان کی شبیہ بنانے میں ہماری بنانے میں بڑی فرق ہے، وہ ذی جان چیزوں کی شبیہ بناتے ہیں، ذی جان چیزوں کی شبیہ کو بت کہتے ہیں، لیکن تعزیہ داروں سے راضی ہے جناب سیدہ، پنجتن کے ہاتھ پر ہوتا ہے اس کا خاتمہ، بت اسے کہتے ہیں جس کی شکل ہو ذی جان کی، شیر کی، ہاتھی کی، طائر کی، کسی انسان کی، اور سر اٹھانا لیکن تعزیہ یہ شکل کس کی ہے، کہو ایمان کی، تعزیہ یہ شکل کس کی ہے، کہو ایمان کی، اور مولوی ہو کر مت کر باتیں ہذیان کی، مت کر باتیں، مت کر باتیں ہذیان کی، تعزیہ داری ثبوت قتل معصومان ہے، تعزیہ داری ثبوت قتل معصومان ہے، جو منع کرے، جو منع کرے سمجھو وہ پکا شیطان ہے، جو تعزیے سے منع کرے سمجھو، درود پڑھے نا آل محمد کی ذات پر، تعزیے سے جو منع کرے، یہ حسین بادشاہ کے روزے کی شبیہ ہے تعزیہ، کون ہے حسین؟ رسول اللہ کے دور کے اندر کبھی حسین بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو صرف تھوڑا سا ٹپک پڑتا، رسول اللہ حسین بادشاہ کو اپنی گود میں اٹھا لیتے اور فرماتے اس کے ذریعے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ علی تھے کہ جن کو رسول اللہ نے ہاتھوں میں اٹھا کے کہا اللہم جسم کا جسم دموں کا دم، یا علی، ادھر سے علی کعبے کے اندر آئے، علی کعبے کے اندر آئے، 3 دن تک علی کعبے کے اندر رہے، 3 دن تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی، پوری توجہ، علی نے آنکھیں نہیں کھولی، علی نے آنکھیں نہیں کھولی، رسول نے اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا کے کہنا شروع کیا اللہم جسم کا جسم دموں کا دم، روح کو نہیں۔ ادھر سے اللہ نے دیکھا کہ رسول فرما رہے ہیں کہ رسول کا گوشت علی کا گوشت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جا رہے ہیں میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون۔ ادھر سے یہ جملہ رسول اللہ کا سننا تھا کہ اللہ نے جبرائیل کو کہا جبریل جاؤ جا کے میرے رسول کو کہہ دو تم نے کہہ دیا اللہم بلہم جسموں کا جسمی دموں کا دمی روح قلوبی، اب میرے رسول کو کہہ دو اس کی آنکھیں تو عین اللہ ہے، اس کا چہرہ تو وجہ اللہ ہے، اس کے کام تو عذر اللہ ہے، اس کے ہاتھ تو ید اللہ ہے، اس کے پہلو تو جنب اللہ ہے۔ اب پتہ چلا علی اللہ کا، علی محمد کا،
یا علی اللہ کا، یا علی محمد کا، اس لیے کیونکہ علی کو اللہ نے کہا تھا یہ عین اللہ ہے، یہ عظم اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ جم اللہ ہے، یہ قلب اللہ ہے، یہ مرضات اللہ ہے، یہ مشیت اللہ ہے. اور رسول نے کہا تھا کہ اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا خون میرا خون، اس کی روح میری روح. اب پتا چلا علی یا اللہ کا، یا اللہ کا، یا محمد کا. اب اکیلے علی کی دشمنی کرو گے، آدھی جوتیاں اللہ مارے گا، آدھی محمد مارے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سلام. ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ. کون ہے علی؟ یہاں پہ علی کی یہ منزلت ہے کہ علی کو اللہ نے کہا کہ اس کی آنکھیں میری آنکھیں، اور میرا حسین بھی اسی کمالات کا وارث ہے، کیونکہ وارث شجاعت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو حسین کہتے ہیں. علی کے حقیقی وارث کا نام حسین ہے، علی کے وارث کا نام حسین ہے. رسول اللہ نے کہا کوئی اگر اسے تکلیف پہنچاتا ہے تو گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. شاہ محدث دہلوی ہمارے سنی علماء کا ایک بہت بڑا نام، وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو کمالات دیے، معجزات دیے، اختیارات دیے، اور ان تمام کے تمام، پوری توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی قادر، اور ان تمام اختیارات اور معجزات کے وارث کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. درود پڑھے آل محمد. شاہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ جتنے بھی کمالات 1,24,000 انبیاء کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ رسول اللہ میں موجود ہیں. ایک کمال ہے تمام انبیاء کا، کچھ انبیاء ان میں سے شہید ہوئے ہیں اپنی ہی امت نے. میں نے کل آپ کے سامنے حسین بادشاہ کا خطبے کا ایک جملہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ جس کے اندر حسین بادشاہ نے کہا تھا کہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ 70 انبیاء کو شہید کر دیتے تھے، امت کے لوگ. تو بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں رسول سے پہلے، ان تمام کے کمالات کا وارث اور مالک میرا رسول ہے، خاتم النبیین ہے. اب یہ بات بھی طے ہے کہ ان کے جتنے کمالات، معجزات ہیں، فضائل ہیں، وہ سارے کے سارے رسول میں ہیں، ہے نا ایسے. لیکن وہاں پہ انبیاء شہید ہوئے ہیں، یہاں پہ رسول اللہ ظاہری طور کے اوپر رسول اللہ میں شہادت نہیں ہوئی، رسول اللہ کی شہادت نہیں ہوئی. یہ اختلاف ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں شہادت میں شاہ محدث دہلوی کا حوالہ دے رہا، انہوں نے کہا رسول اللہ کی شہادت نہیں ہوئی. شہادت ہے جی بسم اللہ. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شہادت ملی ہے وہ حسن بادشاہ اور حسین بادشاہ کے ذریعے سے ملی ہے، اس کے وسیلے سے ملی ہے، جو انہوں نے جملہ کہا ہے. کس انداز سے؟ بعض انبیاء کو شہادت ملی ہے زہر کے ذریعے سے، بعض انبیاء کو شہادت ملی ہے تلوار کے ذریعے سے. رسول اللہ کو نہ زہر دیا گیا نہ تلوار سے شہید کیا گیا، مگر رسول اللہ نے یہ دونوں کے دونوں کمالات کو حاصل کیا. کس انداز سے حاصل کیا کہ حسن بادشاہ کو جو زہر دی گئی ہے نا، دراصل یہ حسن بادشاہ کی شہادت نہیں بلکہ حسن بادشاہ کے وسیلے سے، کیونکہ حسین بادشاہ، جیسے حسین بادشاہ کے متعلق آپ کو یہ جملہ معلوم ہے کہ حسین بادشاہ کے متعلق کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، ویسے ہی یہ جملہ علی بادشاہ کے متعلق بھی کہا گیا، جیسے ہی یہ جملہ حسن بادشاہ کے متعلق بھی کہا گیا. تو شاہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حسن بادشاہ کی شہادت دراصل رسول کی شہادت ہے، حسین بادشاہ کی شہادت دراصل رسول کی شہادت ہے. یہاں تک تو ان کا جملہ ہے. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے ساری کی ساری قوم کی طرف سے کہ بلا آپ نے تو کہہ دیا کہ جو حسن کی شہادت مطلب یہ رسول کی شہادت، جو حسین کی شہادت مطلب یہ کہ رسول کی شہادت. اب یہ بھی تو مان لے کہ جو حسن کا قاتل وہ رسول کا قاتل، جو حسین کا قاتل وہ رسول کا قاتل.
حسین بادشاہ کا کمالات سنیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر خطبہ فرما رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے سامنے سے حسین بادشاہ دروازے کے راستے داخل ہونا تھا کہ حسین بادشاہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے گر پڑے. یہ بس پابند مشیت ہوتے ہیں. دنیا تک پیغام پہنچانا تھا, ہم تک ان کا مقام بتانا تھا کہ ان کا مقام کیا ہے. جب گرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ وہیں پہ روک دیا. رسول اللہ خود چلے ہیں, دوڑ کے حسین بادشاہ کو گودی میں اٹھا کے واپس منبر کے اوپر بیٹھ گئے. سامنے لوگوں نے پوچھا رسول اللہ یہ مجلس کے آداب تو نہیں ہے, اور حقیقت حال کے اندر اگر میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں, منبر کے اوپر موجود ہوں, سامنے سے کوئی بچہ گر جائے اور میں دوڑ کے جاؤں تو آپ تو یہی کہیں گے نا کوئی اور اٹھا لیتا. توجہ ہے نا؟ مگر توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کو چھوڑ کے حسین کو اٹھایا ہے. گویا کہ رسول بتانا چاہتے ہیں کہ کل دین حسین ہے, اور میں حسین کو اٹھا اس لیے رہا ہوں تاکہ دنیا کو نظر آ جائے کہ میں دین کو سربلند کر رہا ہوں. ضرور پڑھے نا آل محمد کی دار. میرے رسول اللہ نے جملہ کہا ایھا الناس, میرے حسین کو پہچانو, اگر نہیں پہچانتے تو پہچان لو, اس کا احترام کرو. یہ رسول کے جملے ہیں, رسول نے یہ جملہ کہا, حسین کا احترام کرو اور وقت پڑنے پر اس کی مدد کرنا. یہ اسی جملے کے اندر, اسی ربط کے اندر حسین بادشاہ کے متعلق رسول اللہ نے کہا, اٹھا کے بتایا ہے حسین بادشاہ کی عظمت. کیا پڑھے کوئی پڑھنے والا مقرر خطیب علامہ مولانا, کیا پڑھے حسین بادشاہ کی عظمت کہ جس کی عظمت کا ایک باب بھی آج تک مکمل نہ ہو سکا, اور ان کی عظمت و فضائل کما حقہ کوئی مقرر کوئی مفسر نہ تفسیر میں بیان کر سکا نہ تحقیق میں بیان کر سکا. ان کے فضائل کوئی بیان کر ہی نہیں سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پوری توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی. دین کیا ہے؟ رسول کی اتباع کرنے کا نام دین ہے. ایسے ہی ہے قرآن کہنا ہے جو رسول دے دے وہ لے دو. پورے کا پورا دین تقریباً یہی ہے کہ جو رسول نے کہہ دیا وہی کرنا ہے. جو رسول دے دے وہ لے دو, جس سے رسول منع کر دے اس سے منع ہو جاؤ, اسے روک دو. اچھا اگر رسول کہہ دے یہاں کھڑے رہنا ہے تو بیٹھنا حرام ہے, اگر رسول کہہ دے یہاں بیٹھنا ہے تو پھر کھڑے ہونا اپنی مرضی سے حرام ہے. ایسے ہی ہے نا. اگر رسول نے کہہ دیا کہ سجدے کی حالت کے اندر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے, پوری توجہ. دین کیا ہے؟ رسول کی اتباع کا نام. شریعت کیا ہے؟ رسول کی اتباع کا نام. ذرا سے ادھر سے ہٹے نہیں کہ آپ نے راہ راست کو چھوڑ دیا. پوری توجہ عزیزان گرامی کا, حقیقت تو یہی ہے نا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کے اندر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذکار کی تعداد 72 دفعہ کر دی. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی کا. اس سے پہلے ایک واقعہ سنیں. میرے مولا علی ایک جنگ کے اندر, میرے مولا علی کے قدم کے اندر تیر لگ گیا, اور علماء نے لکھا کہ تیر نکل نہیں رہا تھا. تو مشورہ دیا کہ یا علی آپ نماز شروع کریں. جب آپ سجدے کی حالت میں جائیں گے, ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ سجدے کی حالت میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ آپ کی قدم مبارک سے تیر نکل آئے گا. اور یہی ہوا کہ علی بادشاہ سجدے کی حالت میں گئے اور تیر اس انداز سے نکل آیا کہ جس انداز سے مکھن کے اندر سے بال نکل آتا ہے, اتنے خوبصورت انداز سے تیر نکل آیا. اچھا یعنی کہ اب ادھر سے نقطہ کیا ملا ہمیں کہ جب علی نماز پڑھتے ہیں
تو اللہ کو اور علی سے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کو دیکھتے ہیں؟ تو علی نے کیا کہا تھا؟ میں اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں دیکھوں نا، میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ کو دیکھوں نا۔ یہ تو علی وہ ہے جو انا عبد من عبید محمد کے منزلت کے اوپر فائز ہیں کہ رسول اللہ کے چھوٹے بھائی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں رسول کا عبد ہوں۔ اس مقام کے اوپر اب رسول کی عبادت کیا ہوگی؟ یعنی کہ علی اس عبادت کے درجے پہ فائز ہیں کہ علی دنیا و معافیہ سے بے نیاز ہو کے اللہ سے نواز و نیاز کرتے ہیں سجدے کی حالت کے اندر۔ اب رسول کی نماز اور رسول کا سجدہ تو اس سے بلند ہوگا نا بھائی، کیونکہ رسول کا مقام نیچے کا بہت بلند ہے اور کائنات کے اندر سب سے بڑی ذات توحید ہے، پھر ذات رسالت ہے، پھر ذات ولایت ہے، امیر المومنین کی ذات۔ اب رسول کی نماز بہت بلند، رسول کا سجدہ بہت بلند۔ اب رسول سجدہ کر رہے ہیں تو حق تو یہ بنتا تھا جیسے وہاں پہ علی کے قدم مبارک سے تیر کو نکالا گیا تو علی کو پتہ نہ چلا، تو اب رسول کا سجدہ اس سے زیادہ بلند، رسول اس سے زیادہ اللہ سے راز و نیاز کرنے والے۔ اب تو حق تو یہ بنتا تھا کہ کوئی پشت مبارک کے رسول پہ بیٹھ جاتا اور رسول اللہ کو پتہ نہ چلتا، تو پھر یہی بات تو ماننی پڑے گی کہ رسول اللہ کا یہ عمل اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ یہ اس وحی کے مصداق ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا نبی نطق بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ اب پتہ چلا رسول سجدے کی حالت کے اندر 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے پڑھ رہے ہیں۔ اب علی بادشاہ کی عبادت یہ کہ کائنات کا کوئی آتا ہی نہیں ہے، تیر نکل آتا ہے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ رسول کی عبادت اس سے زیادہ فضیلت کی متحمل عبادت۔ اب ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا آزادانہ مظلوم کربلا۔ دین کیا ہے؟ اتباع رسول کا نام ہے۔ شریعت کیا ہے؟ رسول کے تابع۔ شریعت کیا ہے؟ رسول کے تابع۔ شریعت کیا ہے؟ رسول کے تابع۔ دین کیا ہے؟ رسول کے تابع ہو جانے کا نام ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی قدر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت کے اندر جب گئے ہیں تو اللہ نے کہا حسین تیری پشت کے اوپر ہے۔ پوری توجہ، حسین تیری پشت کے اوپر ہے۔ اب رسول کیا ہے؟ اللہ کے تابع، اور حسین پشت رسالت کے اوپر آ جائے تو اب اللہ نے کہا حسین تیری پشت کے اوپر ہے، اب تو اس لمحے کے اوپر آ چکا ہے کہ تو حسین کے تابع ہو جا اور دنیا کو بتا دے کہ حسین کتنی عظمت کی متحمل شخصیت کا نام ہے، کیونکہ اسی حسین نے خلق و نو کے نیزہ کے اوپر جا کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اسی حسین نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی توحید کو منوانا ہے۔ میرے رسول آج تو حسین کی عظمت کو منوا، اس لیے کیونکہ کل حسین نے میری عظمت کو منوانا ہے۔ ضرور پڑھے نا آل محمد کی ذات۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسط اتنی عزتوں کی متحمل شخصیت کا نام ہے۔ عید کا دن تھا، بچوں نے کہہ دیا اماں ہمیں نئے کپڑے چاہیے، ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ اب جو بڑے بڑے فرشتے ہیں نا ان کے دروازے کے نوکر ہیں، جو بڑے بڑے فرشتے ہیں نا ان کے دروازے کے نوکر ہیں۔ کیسے بھلا؟ جب بی بی نے کہا نا کہ تمہارے کپڑے درزی لے آئے گا، کپڑے درزی لے آئے گا، تو اللہ نے جبرائیل کو کہہ دیا جا جبرائیل حسنین کریمین شریفین کے جوڑے لے جا، میرے حسن بادشاہ کو سبز رنگ کا چولا پسند ہے، سبز لباس پسند ہے، میرے حسین کو سرخ لباس پسند ہے، تو چاہے ملائکہ کا سردار ہی کیوں نہیں ہے پر سیدہ کے دروازے کے اوپر جا کے اب یہ نہیں کہنا کہ میں ملائکہ کا سردار ہوں، میں جبرائیل ہوں، میری
تیری بیوی نے کہہ دیا ہے، حجاب اللہ بیوی نے کہہ دیا ہے درزی کپڑے لے کے آئے گا، اب ان کے دروازے کے اوپر جا کے اپنا منصب نہیں بتانا بلکہ کہنا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا ہوں۔ حسین بادشاہ چند ماہ کا سن تھا، عیسائی مان نہیں رہے تھے رسول کو، کس بات کے اوپر اختلاف تھا؟ جی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، پوری توجہ چاہوں گا، عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے تھے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، کیا ان کے پاس دلیل ہے؟ انہوں نے کہا جی عیسیٰ کا تو کوئی باپ ہی نہیں۔ رسول نے کہہ دیا پھر آدم کے متعلق کیا خیال ہے؟ نہیں مانتے وہ، جس نے نہیں مانتے اس نے بات نہیں مانتی، آپ دلائل دیتے رہے، آپ دلائل دیتے رہے، انہوں نے نہیں مانی بات۔ اچھا پھر آیت آ گئی، میرے رسول اب یہ باتیں ہو چکی، اب مباہلہ ہوگا۔ قرآن کی آیت آ گئی فمن حاجہ فیہ من بعد ما جاءک من العلم، میرے رسول جو علم کے آ جانے کے بعد بھی تیرے سے کٹ حجتیاں کرتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ فمن حاجہ کا جو کٹ حجتیاں کرے، من بعد ما جاءک من العلم کے علم آ چکا ہے، انہیں پتا علم جو حقیقت بات ہے آ چکی ہے، بتائی جا چکی ہے، اس کے باوجود اگر یہ تیری بات نہیں کرتے، تیری بات کو تسلیم نہیں کرتے، فقل تو انہیں کہہ دے تعالوا ندعو ابنانا، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، توجہ ہے، ونساءنا ہم اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں، ونساءکم اور تم اپنی عورتیں لے آؤ، پھر کیا وانفسنا ہم اپنے جیسوں کو لے آتے ہیں، وانفسکم اور تم اپنے جیسوں کو لے آؤ، پھر کیا؟ پھر اللہ نے کہا کہ ہم ایک میدان میں جمع ہو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اور جھوٹوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں، جھوٹوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں، جھوٹوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ جو رسول اللہ کے مقابلے میں آئے، اللہ نے قرآن نے کہہ دیا کہ جو رسول اللہ تیرے مقابلے میں آ جائے، جو تیری بات کو نہ مانے، جو تیرے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، وہ کون ہے؟ وہ جھوٹا ہے، اس پہ لعنت ہوگی، وہی لعنتی ہے، وہی لعنتی ہے۔ اب عیسائی پیچھے ہٹے، انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم مباہلہ نہیں کرتے، اور اللہ کا قرآن ایسا قرآن ہے جس میں ہر خوش کو تر کا ذکر ہے، جس کا قانون اٹل ہے، جس کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے، جس کا قانون ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ فلاں زمانے کے لیے تھا، اس زمانے کے لیے نہیں، اگلے زمانے کے لیے ہے، یا اگلے زمانے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ اب مباہلے کے میدان کے اندر جو رسول کے مقابلے میں آیا، اللہ نے کہہ دیا میرے رسول یہ لعنتی ہے، یہ لعنتی ہے، اس لیے کیونکہ تیرے مقابلے میں آئے۔ انہوں نے کہا ہم پیچھے ہٹتے ہیں، ہم نے لعنتی نہیں بننا، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اب پتا چلا جو رسول کے مقابلے میں آئے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور اسی رسول نے کہا تھا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، تو مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دے دو نا۔ جو رسول کے مقابلے میں آئے وہ بھی لعنتی ہوتا ہے، جو آل رسول کے مقابلے میں آئے وہ بھی لعنتی ہوتا ہے، جو خون رسول کے مقابلے میں آئے وہ بھی لعنتی ہوتا ہے، اور جو اولاد رسول کے مقابلے میں آئے وہ بھی پکا لعنتی ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ بات سمجھ آ رہی ہے عزیزان گرامی؟ پچھلے چہروں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، مولا عزت دے، مولا عزت دے۔ آغوش رسالت کے اندر ابراہیم جیسا بیٹا، اللہ کا نبی آ گیا، اللہ کا نمائندہ آ گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ کی گودی کے اندر دو بیٹے ہیں، ایک آپ کی بیٹی کا بیٹا اور ایک آپ کا بیٹا۔
اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک قربان کرو، کوئی ایک ابھی دے دو۔ رسول اللہ نے کہا میرا اپنا بیٹا لے جاؤ، میری بیٹی کا بیٹا دے جاؤ۔ آئے درود پڑھے نا آل محمد کی ذات پر۔ میرا بیٹا لے جاؤ، میرا بیٹا لے جاؤ اور میری بیٹی کا بیٹا دے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ رسول جانتے تھے، کیونکہ دین کی حیات کا نام حسین ہے، دین کی حیات کا نام حسین ہے۔ پوری توجہ، حبیب ابن مظاہر، چھوٹا سا سن، حسین بادشاہ چلتے جاتے ہیں، حسین بادشاہ کا بھی چھوٹا سا سن، حبیب کا بھی چھوٹا سا سن، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ پوری توجہ چاہوں گا اس جملے کے لیے۔ جیسے جیسے رسول اللہ کے نواسے حسین بادشاہ قدم اٹھاتے جاتے ہیں، حبیب پیچھے پیچھے چلتا ہے اور وہ قدم کی خاک اٹھا کے چھوڑتا ہے، خاک اٹھا کے حبیب ابن مظاہر بہت چھوٹی کم سنی کی حالت کے اندر اٹھا کے چھوڑتا ہے۔ رسول اللہ نے یہی منظر دیکھا، رسول اللہ نے حبیب ابن مظاہر کو اپنی گودی میں اٹھا لیا۔ ہائے ہائے، یہی تو جملہ تھا، حبیب ابن مظاہر کو اپنی گودی میں اٹھا لیا۔ اب پتہ چلا کہ جو حسین سے محبت کرے اسی سے رسول محبت کرتے ہیں۔ حسین جو حسین سے محبت کرے اور جو حسین سے بغض و عناد رکھے، مان لو، جان لو، جو حسین بادشاہ سے بغض و عناد کرے، عناد رکھے، اسی سے رسول اللہ بھی بغض رکھتے، کیونکہ محبت کا معیار یہی ہے۔ حسین علیہ السلام، حسین بادشاہ۔ ابو ہریرہ ایک بہت بڑا نام ہے، ہمارے سنی بھائیوں کے اندر بھی بڑا معتبر نام ابو ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں اسلامی تاریخ کا بہت بڑا نام ابو ہریرہ۔ پوری توجہ عزیزان گرامی قدر، میرے مولا حسین بادشاہ کی جوتیوں کو اٹھا کے اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حسین بادشاہ کی جوتیوں کو اٹھا کے اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں اور جوتیوں کو اپنے عبا کے ساتھ، اپنے کپڑوں کے ساتھ صاف کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہا ہے؟ حسین کی جوتیوں کو تو اٹھا کے صاف کرتا ہے، اپنے ماتھے کے ساتھ لگاتا ہے۔ تو ابو ہریرہ نے ایک جملہ کہا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر تم حسین کے مرتبے کو، اگر تم حسین کی عزت و عظمت کو جان لو تو تم حسین کا اسی طرح احترام کرو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام کرتے ہیں۔ اگر تم حسین بادشاہ کی عظمت کو پہچان جاؤ تو تم اسی انداز سے حسین کا احترام کرو گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند سے کھڑے ہو کر حسین بادشاہ کو اپنی گودی میں اٹھاتے ہیں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ حسین کی عظمت و عزت و طہارت و شرافت و سربلندی کیا ہے، پوری توجہ، حسین کون؟ راز بقائے انسانیت کا نام حسین۔ حسین کون؟ راز بقائے انسانیت کا نام ہے۔ انسان یہ چلتے پھرتے اور بولتے ہوئے لوگوں کو انسان نہیں کہتے۔ پوری توجہ چاہوں گا، میں کوئی جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ انسان جن کی کثرت نے زمین کو تنگ کر دیا، یہ انسان کہ جنہوں نے اس زمین کو آلودہ کر دیا، صرف ان چلتے پھرتے لوگوں کو انسان نہیں کہتے، اشرف المخلوقات ان کو کہتے ہیں۔ پوری توجہ چاہوں گا جس کے اندر انسانیت کے اقدار موجود ہو، انسانی اقدار موجود ہو، وہ اقدار جو انسان کو انسان بناتی ہے، جو انسان میں انسانیت کو پیدا کرے، جو انسان میں شرف و شرافت کو خلق کرے۔ پوری توجہ، وہ اقدار جو انسان کو انسان اور انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے کے اوپر فائز کرتے، وہ اقدار شرف و شرافت ہے، وہ اقدار عزت و کرامت ہے، انسانیت کے اقدار پاکیزگی و طہارت ہے، انسانیت کے اقدار محبت و عشق ہے۔ توجہ، انسانیت کے اقدار جاں بازی و جاں نثاری ہے، انسانیت کے اقدار معرفت و آگاہی ہے،
انسانیت کے اقدار جذبہ و احساس ہے، انسانیت کے اقدار خدا پرستی و بندگی ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی قدر، انسان ہے کون؟ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ انسانیت کے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ پوری توجہ، انسانیت اور حسینیت کو سمجھے گا ایک لمحے کے لیے کہ حسین نے انسانیت کو کیسے زندگی جاودانی بخش دی ہے۔ انسانیت شرف و شرافت کا نام ہے، انسانیت عزت و کرامت کا نام ہے، انسانیت پاکیزگی و طہارت کا نام ہے، انسانیت محبت و عشق کا نام ہے، انسانیت ایثار و فداکاری کا نام ہے، انسانیت معرفت و آگاہی کا نام ہے، انسانیت جذبہ و احساس کا نام ہے، انسانیت خدا پرستی و بندگی کا نام ہے، انسانیت آزادی و نجات کا نام ہے، انسانیت عفت و پاک دامنی کا نام ہے، انسانیت حیا و حیات کا نام ہے، انسانیت شجاعت و شجاعت کا نام ہے، انسانیت شجاعت و شہامت کا نام ہے، انسانیت حرکت و تکامل کا نام ہے، انسانیت بیداری و شعور کا نام ہے، انسانیت عہد و پیمان کی فداکاری کا نام ہے۔ اور یہ سارے کے سارے اقدار کو جو بچا کے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ ان اقدار کو، جو انسانی اقدار کو بچا کے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پہ بٹھا دے اور انسان کو انسانیت سکھا دے اسے حسین کہتے۔ مجھے کہنے دو، حسینیت راز بقائے انسانیت کا نام ہے، حسینیت راز بقائے انسانیت کا نام ہے۔ قرآن جا کے پڑھیں سورہ انفال آیت کا نشان 22، قرآن کہتا ہے جو لوگ بصارت رکھتے ہوں بصیرت نہ رکھتے ہوں، پوری توجہ، جو لوگ پوری توجہ عزیزان گرامی قدر، جو لوگ آنکھیں رکھتے ہوں حق شناسی نہ رکھتے ہوں، جو لوگ کان رکھتے ہوں اور حق کی آواز کو سننا پسند نہ کرتے ہوں، جو لوگ زبانیں رکھتے ہوں مگر حق بولنا پسند نہ کرتے ہوں، جو لوگ شعور رکھتے ہوں مگر حق کو قبول نہ کریں، قرآن کہتا ہے ایسے لوگ شر الدواب ہے، یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو انسان تو کیا جانور کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں، جو لوگ حق گوئی نہ کر سکے، جو شعور نہ رکھے حقیقت کا، اور اسی حقیقت کے پاسبان کا نام، اسی حقیقت کے پاسبان کا نام، اسی حقیقت کے علمبردار کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور یہی انسان کی راز بقائے انسانیت ہے، حسین راز بقائے انسانیت کا نام ہے۔ اور جو بھی، پوری توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی قدر، جو بھی ان اقدار کو اپنے پاس نہ رکھتا ہو، جو میں نے اقدار ابھی کہہ دی یہ اقدار نہ رکھتا ہو، جو شخص حق اور حقانیت کا ساتھ نہ دیتا ہو، قرآن کہتا ہے کہ وہ انسان تو کیا جانور کہلانے کے لائق بھی نہیں، شر الدواب ہیں، بدترین جانور ہیں، جانوروں میں بھی بدترین جانور ہیں۔ تو مجھے تو پھر یہ جملہ کہنے کا حق ہے نا کہ جو حسین کو چھوڑ دے وہ انسان کیا جانوروں سے بدتر ہے۔ جو حسین کو چھوڑ دے وہ انسان انسانوں سے بدتر اور جانوروں سے بھی پست ہے۔ جو حسین کو چھوڑ دے کیونکہ حسین حقیقت کے پاسبان کا نام ہے، اور انہی انسانی قدروں کو، انہی انسانی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے خود کو بلاؤں کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ انسانیت کا کھویا ہوا مقام لوٹانے کے لیے اپنا مقام کھونا پڑتا ہے، انسانیت کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا سر کٹانا پڑتا ہے، بشریت کی آزادی کے لیے خود کو آگ میں کودنا پڑتا ہے، نوع انسانی کی آزادی کے لیے خود توق و زنجیر پہننے پڑتے ہیں، انسانیت کی آسودگی کے لیے اپنا چین و آرام برباد کرنا پڑتا ہے، انسانیت کو حق سے آشنا اور حق سے شناس
فاتحہ کروانے کے لیے باطل سے ٹکرانا پڑتا ہے، انسانیت کو ستم سے نجات دلانے کے لیے ستمگروں سے لڑنا پڑتا ہے، انسانیت کو محرومی سے بچانے کے لیے، بھوک کو ان سے مٹانے کے لیے، انسانیت کی بھوک کو مٹانے کے لیے خود کو بھوکا اور پیاسا رکھنا پڑتا ہے، انسانی جسموں کے وقار کے لیے اپنا بدن پائمال کروانا پڑتا ہے، انسانی عفت و حیا کو بچانے کے لیے خود چادریں لٹانی پڑتی ہے، اور دوسروں کو شہد کے پیالے پلانے کے لیے خود زہر کے پیالے پینے پڑتے ہیں، اور اعلان کلمہ حق کے لیے باطل کے ایوانوں کو لرزانا پڑتا ہے، مظلوموں کو بچانے کے لیے زمانے کے فرعونوں کو دبانا پڑتا ہے، اور قرآن و دین کی حرمت کو بچانے کے لیے زمانے کے یزیدوں کو رسوا و برباد کرنا پڑتا ہے، اور یہ سارے کے سارے انسانی اقدار کو جو بچا کے انسان کو انسانیت سکھا کے انسان کو فرشتوں سے برتر بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا فرشتہ مجھ کو کہنے سے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے عزیزان گرامی؟ انسانیت کو بچانے کے لیے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام کبھی۔ انسانیت کو بچانے کے لیے حسین نے کیا کیا مشکلات کا سامنا کیا، اسی لیے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، اور یہی تو جملہ تھا نا کہ اس سے بڑی یزید کی شکست کیا ہو، یزید تھا حسین ہے، حسین بادشاہ کی نصرت کا ذرا اعلان کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے حسین بادشاہ کو سلامی دیتے ہوئے لبیک یا حسین، 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 نعرہ الہی راستوں، اصولوں اور مقاصد کی کوشش کا نام حسینیت ہے۔ الہی راستوں، اصولوں اور مقاصد کی کوشش کا نام حسینیت ہے، اور یہی مقام شبیری ہے۔ قرآن بھی یہی بیان کر رہا ہے، قرآن کا عنوان دین الہی ہے، اور دین الہی کو بچانے والی شخصیت کا نام حسین ہے۔ قرآن کا عنوان راز امامت ہے، امامت رسالت کی تجلی کا نام ہے، امامت رسالت کی تجلی کا نام ہے۔ پوری توجہ، امامت توحید کی روح کا نام ہے، اور اسی عظمت کے علمبردار کا نام حسین ہے، اسی عظمت کے علمبردار کا نام حسین ہے۔ امامت توحید کی تجلی کا نام، امامت توحید کی روح کا نام، اسی توحید کو بچانے والے، اسی رسالت کو دنیا تک پہنچانے والی ہستی کا نام حسین ہے۔ انسان کو انسان بنانے والی، انسان کو انسانیت سکھانے والی، انسان کو ان اقدار کے متحمل بنا کے کہ جو انسان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہو جائے، وہ مقام انسان کو دینے والی ہستی کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس سزادارو، آل محمد کے فضائل بڑے ہیں، آل محمد کے مسائل بھی بڑے ہیں۔ عزادارو، جب یہ قافلہ چلا تھا، عزادارو اگر آل محمد کے فضائل دنیا والے جان جاتے، عزادارو کبھی بھی علی کی بیٹیاں جنگلوں میں نہ آتی، علی کی بیٹیاں بازاروں درباروں میں نہ آتی۔ عزادارو جملہ سننا، عزادارو جب بی بی رباب سلام اللہ علیہا کربلا کے میدان میں آئی تھی نا، ان کا سہاگ سلامت تھا۔ عزادارو جب ام لیلہ کربلا کے میدان میں آئی تھی، ان کا سہاگ سلامت تھا۔ عزادارو پر میں سلام کروں گی جو ام فروا سلام اللہ علیہ کی ذات پہ، جب یہ آئی ہے نا
12 سال کی بیگمی کا زمانہ دیکھ چکی تھی، 2 سال کے قاسم کو پالنا شروع کیا، قاسم 13-14 سال کا ہو گیا۔ عزادارو، یہ دنیا کا اصول ہے کہ جن خواتین کے سر سے ان کے سردار کا سایہ اٹھ جاتا ہے نا عزادارو، ان کی ساری امیدوں کا محور ان کی اولاد ہوتی ہے۔ مائیں بچوں کو دیکھ دیکھ کے کہتی ہے میرا بیٹا جوان ہوگا، میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا، میرے بیٹے کی شادی ہوگی، میں اس کی بیوی لے کے آؤں گی۔ عزادارو، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، عزادارو اللہ جانے بی بی کی کتنی خواہش ہوگی۔ عزادارو، 28 کو میرے حسن بادشاہ کو زہر ملی۔ عزادارو، ایک طرف حسین بادشاہ تھے، دوسری طرف سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بیٹھی تھی۔ عزادارو، حسن بادشاہ کے زہر کا اثر اتنا تھا، حسن بادشاہ کا جگر کے ٹکڑے تشت کے اندر جمع ہوتے جا رہے۔ عزادارو، حسن بادشاہ نے ایک لمحے کے لیے بی بی کو دیکھا، بی بی کو کہا میرے پاس آؤ، ایک تحریر بی بی کے حوالے کی۔ عزادارو، کہا یہ تحریر میرے بیٹے کے کندھے کے ساتھ تعویذ بنا کے باندھ دو، جب مشکل وقت آئے گا اس تعویذ کو کھولنا، پتا چلے گا کیا لکھا ہے۔ عزادارو، یہ وہ بی بی ہے جو حسین کے گھر میں رہتی رہی ہو، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سرپرستی میں جو رہے، کیا مشکل آ سکتی ہے اس کے اوپر۔ بس عزادارو، وقت گزرتے رہے، قاسم 13 سے 14 سال کے ہوئے۔ عزادارو، تاریخ نے لکھا عزادارو یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا۔ عزادارو، 10 محرم کی رات آئی، عزادارو شب عاشور کو عزادارو بی بی نے قاسم کو تیار کرنا شروع کیا، کہا میرا بیٹا کل تو نے قربان ہونا ہے، میرا بیٹا تو نے قربان ہونا ہے۔ عزادارو، بی بی کہتی ہے جا میرا بیٹا، ایک بار ذرا پوچھا چچا کسے کہ کیا شہید ہونے والوں میں تیرا نام ہے۔ عزادارو، ماتم کرنا اس جملے کے اوپر۔ عزادارو، بس عزادارو قاسم آئے ہیں، قاسم نے کہا چچا کیا میرا نام شہداء میں شامل ہے؟ عزادارو، حسین رو کے فرماتے ہیں صرف تیرا نام نہیں، اصغر کا نام شامل ہے۔ اصغر کا نام آنا تھا، بنو ہاشم کے لہو کو جلا لایا۔ کہا چچا کیا یہ کمینے ہمارے خیام میں داخل ہو کے اصغر کو شہید کریں گے؟ عزادارو، حسین فرماتے ہیں اصغر میرے ہاتھوں پہ جائے گا۔ عزادارو، بس عزادارو، 10 محرم کا دن آیا، قاسم بار بار جاتے ہیں، فرماتے ہیں چچا اجازت دے دو مرنے کی۔ حسین بادشاہ گلے لگاتے کہتے ہیں حسن کا لال، حسن کا بیٹا، مجھے تجھ میں اپنے بابا کی شکل نظر آتی ہے، مجھے تجھ میں سے اپنے بابا کی، اپنے بھائی کی خوشبو آتی ہے۔ عزادارو، بس عزادارو، بی بی نے کہا اس سے مشکل وقت کیا ہوگا۔ تعویذ کو کھولا گیا، تعویذ کے اندر حسن بادشاہ کی فہرست تھی۔ کہا بھیا حسین، جب دین میں مشکل آ جائے میرا قاسم قربان کر دینا۔ بس عزادارو، بھیا کا حکم پانا تھا۔ حضرت حسین بادشاہ نے مرنے کی اجازت دی۔ عزادارو، علماء نے لکھا کہ قاسم اتنا کم سن تھا کہ حسین بادشاہ نے اٹھا کے قاسم کو زین پہ سوار کیا۔ عزادارو، ارزد قمینے کے بیٹے آئے، فنار کیا۔ عزادارو، بس قاسم جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ عزادارو، یہ کمینہ کہتا ہے اگرچہ کم سن ہے مگر بنو ہاشم کی خون ہے، بنو ہاشم کا خون ہے، ایسے نہیں چاروں طرف سے حملہ کرو۔ عزادارو، یہی منظر عباس نے بلندی سے دیکھا۔ عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا اب لڑنے کی اجازت دے دو۔ عزادارو، مجھے بتاؤ عباس کو اجازت ملی؟ عباس کو اجازت نہیں ملی۔ عزادارو، عباس نے اپنی آنکھوں سے اپنے شاگرد کو
وزن کرنا. عزادارو حسین بادشاہ قاسم کے استغاثے کے اوپر قاسم کے پاس ابھی پہنچے ہی تھے کہ دائیں کی فوج بائیں دوڑی, بائیں کی فوج دائیں دوڑی. قاسم کا جسم پامال ہوا, جسم کا پامال ہونا تھا. عزادارو علماء نے لکھا حسین کے لیے اکبر اٹھانا آسان تھا مگر قاسم اٹھانا مشکل تھا. اس لیے کیونکہ حسین قاسم کو سر کی طرف سے اٹھاتے قاسم کا جسم بکھر جاتا, پاؤں کی طرف سے اٹھاتے قاسم کا جسم بکھر جاتا. حسین بادشاہ نے اپنی عبا کو بچھایا ہے, قاسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا, قاسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا. عزادار خیام حسینی کے پاس آئے. عزادار بی بی فرماتی ہے قاسم کہاں ہے؟ سیدہ زینب فرماتی ہے میرا لال قاسم کہاں ہے؟ عزادارو حسین بادشاہ نے گٹھڑی آگے کر کے کہا یہی قاسم ہے. ابھی بی بی کچھ بولنا ہی چاہتی تھی. عزادار حسین فرماتے ہیں زینب ذرا چپ کر جا, قاسم کی اماں آ گئی. عزادار یہی جملہ ان نے پروا نے سنا. بی بی کہتی ہے حسین میں صبر کروں گی, مجھے اپنے بیٹے کی لاش دکھا. عزادارو بوڑھی ماں کے سامنے جوان بیٹے کی, کمسن بیٹے کی پامال شدہ لاش آئی. عزادارو بی بی نے ایک ٹکڑا اٹھایا, کہا یہ بھی نہیں. دوسرا ٹکڑا اٹھایا, کہا یہ بھی نہیں. حسین فرماتے ہیں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ عزادارو بی بی کہتی ہے میں قاسم کے رخسار ڈھونڈ رہی ہوں, میں آخری بوسہ قاسم کے رخسار پہ دے دوں. عزادارو اب بی بی نے عجیب کام کیا. بی بی کہتی ہے حسین ذرا ایک لمحے کے لیے پشت کرو, اپنی نظروں کو موڑو. عزادارو بی بی کہتی ہے بہن زینب ذرا تم بھی پشت کرو. عزادارو ادھر سے یہ پشت ہوئی. عزادارو بی بی نے قاسم کا لہو اٹھایا ہے, اپنے سر پہ